اگلا ہے جی پٹیل صاحب ہیں جے پور انڈیا سے. ان کے نام کا پہلا حصہ میں پروناؤنس نہیں کر رہا تھا کہ میں غلط نہ بول جاؤں. میں سپیلنگ پڑھ رہا ہوں ARAV. اب کیسے پروناؤنس کرتے ہیں میں نہیں چاہ رہا کہ میں پٹیل صاحب کا نام غلط لوں. جے پور انڈیا. وہ کہتے ہیں جی پاکستان اور بھارت دنیا کا ایک تاریخ ساز خطہ ہے. کوئی شک نہیں جی. دونوں ممالک ایک دوسرے کی عوام کے لیے سیاحتی ویزے جاری کریں تاکہ بر صغیر کے لوگوں کو اپنی ہزاروں سالوں کی تاریخ کو سمجھنے میں مدد ملے اور اس طرح ہمارے درمیان ایک اچھا رابطہ بھی قائم ہو جائے. اس پہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ پٹیل صاحب ایک بات عرض کروں. آپ کی بات سے اختلاف کوئی نیم پاگل نہیں مکمل پاگل بھی نہیں کرے گا. اس سے خوبصورت بات ہو نہیں سکتی. دیکھیں یہ ہمسایہ بھی ماں جایا کہتے ہیں نا اس کو. چوائس ہی نہیں ہوتا. تو بہتر ہے کہ پیار محبت عزت احترام مل جل کے رہا جائے. یہ بہت زیادہ بدنصیبی کی بات ہے. میں یہ بات سینکڑوں بار کر چکا ہوں. پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. شاید آپ نے نہ سنا ہو. میں انڈیا کے شہروں سے مٹی لایا. امرتسر جلندھر اور لدھیانہ سے. اپنے فارم ہاؤس کی مٹی میں اس کو مکس کیا. ایک بیگ بنایا. اس میں گلاب لگائے. ستیہ پال جی ہیں لاجپت نگر لاجپت بھون. اللہ ان کو زندہ ہیں تو صحت اور زندگی دے. تو میں ان کے پاس ٹھہرا ہوا تھا. میرے پاس ساتھ میرے پاکستان کے یا میں ان کے ساتھ کہہ رہے بہت بڑے کرسچن شاعر ہیں نذیر کیسر. وہ تھے. تو میں نے ان سے کہا آنے سے پہلے میں نے کہا جی مجھے اشوکا ایک درخت ہے. ایک الٹا ہوتا ہے ایک سیدھا ہوتا ہے. ایک کے پتے یوں آ رہے ہوتے ہیں نیچے اور ایک کی شاخیں اوپر گر. تو میں نے کہا جی مجھے وہ آپ کو 2-4 پودے منگوا دیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن پاکستان میں نہیں ملتا. میں نے کہا جی ملتا ہے لیکن اس کے ساتھ دلی کی مٹی نہیں ملتی. آپ بات سمجھیے. وہ بھی لگائے اپنے گھر میں. اب وہ جوان ہے. جو بات آپ نے کی ہے یہ ایک خوبصورت دل اور خوبصورت دماغ رکھنے والا شخص ہی سوچ سکتا ہے کہہ سکتا ہے اور لکھ سکتا ہے. اللہ آپ کو آباد رکھے. تھینک یو.